آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، جو کہ ہیں شارٹ بریڈ کوکیز۔ یہ بنانا بہت آسان ہوتے ہیں اور بہت سمپل ہوتے ہیں۔ اس ریسپی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ شارٹ بریڈ کوکیز ہوتے کیا ہیں اور یہ ریگولر کوکیز سے کیسے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ریگولر بسکٹ سے کیسے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ریسپی بہت ایزی ہے، تو چلتے ہیں آج کی اپنی اس ایزی سی ریسپی کی طرف۔ آج کی ریسپی کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے بٹر لیا ہے 1 کپ۔ یہ گھر کا ہی بٹر ہے جو کہ ہم خود بناتے ہیں اور اس کے بعد فریز کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اس کے اندر تھوڑا سا میں نے اس کو سافٹ ہونے دیا ہے بٹر کو روم ٹیمپریچر پر آنے کے لیے، اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر تقریباً 3/4 کپ کے قریب شوگر جو ہے وہ میں نے گرائنڈ کی ہوئی شوگر ایڈ کی ہے۔ آپ چاہیں تو بیسک بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن زیادہ بیٹر یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی گرائنڈ کی ہوئی ہی یوز کریں۔ اس کے بعد اس کو پہلے مکس کروں گی تھوڑا سا اسپیچولا سے، تاکہ جو بٹر ہے اور شوگر ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے، اور اس کے بعد ہم بیٹر کا یوز کریں، ورنہ وہ سارا اڑنے لگ جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے پہلے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے، اور اب میں اس کو بیٹر کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی۔ آپ نے اس کی اچھی طرح پھینٹی لگانی ہے، اتنی کہ یہ بہت ہی کریمی اور فلفی سا مکسچر بن جائے گا، جیسا کہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کریمی ہوا ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر میں ایک انڈا توڑ کے شامل کر دوں گی۔ آپ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ اسی ریسیپی کو فالو کریں گے، اور کوئی بھی انگریڈینٹ آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنا، بیکنگ کے یہ رولز ہیں۔ اس کے بعد میں اس کو بھی بیٹ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے، تاکہ جو انڈا ہے وہ بھی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو، اور سائڈز میں نے اسکریپ کر لی ہیں، اور اس کو بھی میں نے بٹر کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب ونیلا ایسنس ڈالا ہے، جس سے جو انڈے کی تھوڑا بہت اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اچھا سا ونیلا کا ٹیسٹ بھی آئے گا، اور آپ کو ایسنس ڈالتے ہیں تو خوشبو بھی آتی ہے، وہ انڈے کی اسمیل ختم کر دیتا ہے۔ اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ تقریباً 1.5 سے 2 کپ کے قریب میدا جائے گا، یا لاسٹ میں جو کنسسٹینسی ہوگی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ آپ نے اتنا میدا ڈالنا ہے کہ آپ کی یہ ڈو اس فارم میں آ جائے۔ جب آپ کی اس فارم میں ڈو آ جائے گی، آپ نے مزید میدا ایڈ نہیں کرنا، اور بس ہمارے پھر کوکیز کو شیپ دینا ہے اور آپ نے بیک کر دینا ہے۔ اب شارٹ بریڈ کوکیز میں اور ریگولر کی کوکیز میں کچھ ڈفرینسز ہیں، جس میں ٹاپ پہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بیکنگ پاؤڈر یا بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر شوگر کنٹینٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اور بٹر ہم تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں، اور اس کا بیکنگ ٹیمپریچر بھی فرق ہوتا ہے کہ ان کو ہم تھوڑے سے لو ٹیمپریچر پہ بیک کرتے ہیں، اور جو ریگولر کوکیز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ہائی ٹیمپریچر پہ، یعنی ان کا کلر ہم تھوڑا براؤن زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کا نہیں۔ اب یہاں پر میرے پاس ورائٹی آف کوکی کٹرز ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو آپ کسی بھی جار کے لیڈ کے ساتھ بھی ان کو شیپ دے سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ شیپس کے لیڈز ہوتے ہیں سائزز کے، آپ وہ یوز کر کے بھی ان کو آسانی سے شیپ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے کوکی کٹر یوز کیا ہے اور ڈفرینٹ شیپس لی ہیں۔ اگر آپ کا بھی ڈو تھوڑا بہت نیچے سٹک ہو تو پہلے آپ کاؤنٹر کے اوپر تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر دیں، ورنہ پھر آپ کسی بھی اسپیچولا سے بھی اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ اب میں نے بس سمپل جس بھی سائز کی یا جس بھی شیپ کا آپ کا دل کرے کوکیز کو شیپ دیں، اس کے بعد بیکنگ ٹرے کے اندر آپ ان کو رکھتے جائیں۔ آپ ان کے اوپر چاکلیٹ چپس ڈال سکتے ہیں، اسپرنکلز ڈال سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر آمنڈز ڈال سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں جو بھی آپ کی پسند کا ڈرائی فروٹ ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بیچ کے اوپر اسپرنکلز ایڈ کر رہی ہوں، اور ان کو میں ہلکے ہاتھ سے پریس کر رہی ہوں، تاکہ یہ ان کے اندر تھوڑے سے سٹک ہو جائیں اور یہ گریں نہیں۔ آپ اپنی حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ چاکلیٹ چپس ڈال دیں یا جو بھی آپ کو پسند ہے۔ بس یہاں پہ اسپرنکلز ایڈ کیے ہیں، اور ابھی میں آپ کو یہ قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ ہمارے شارٹ بریڈ کوکیز جو ہیں وہ اوون میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ان کو تقریباً 20 سے 25 منٹ یا جب تک یہ اچھا سا کوک نہیں ہو جاتے، یعنی بیک نہیں ہو جاتے، تب تک آپ ان کو اوون میں رکھیں گے۔ یہاں پہ میں کچھ ریزنز ڈال رہی ہوں جو کہ کشمش ہیں، وہ بھی آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پسند، آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے۔ اور بس اب ان کو ہم اوون میں بیک کریں گے، اور پھر بیک ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی۔
اور اس کے اندر میں نے ایک اور اسٹیپ وہ بھی کیا تھا جو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی، کہ تھوڑا سا ڈو بالکل لاسٹ میں ایک چھوٹا سا پارٹ بچا تھا، تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر کے 2-3 کلر کے کوکیز بھی بنا لیے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بیک ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کو دکھایا ان کو بالکل اسی طریقے سے بیک کیا جاتا ہے، بہت زیادہ نہیں کلر دیتے، اور یہ بالکل ریڈی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ ان کو کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر رکھ سکتے ہیں، تقریباً 15 to 20 days، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، روم ٹیمپریچر پہ آپ ان کو رکھیں، یا اے سی جس کمرے میں چلتا ہو آپ وہاں پہ اس کو آسانی سے رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ گرمی ہے۔ اور یہاں پر جی ہمارے بہت ہی مزیدار شارٹ بریڈ کوکیز بالکل ریڈی ہیں، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا، میں نے ڈو میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر کے اس طریقے سے بھی ان کو بنا دیا تھا تاکہ بچوں کو یہ اور بھی زیادہ اپیلنگ لگیں اور وہ ان کو بہت ہی شوق سے انجوائے کر سکیں۔ تو آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریے گا۔ اور ایک یہ جو اسپرنکلز والا تھا یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں، آپ کے پاس کسی بھی شیپ کا لڈ ہے یا پھر آپ کے پاس کوکی کٹر ہے، آپ ان کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں، بچے ان کو بہت شوق سے کھا سکتے ہیں، اور ان کے اندر بٹر ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا اور ہیلدی سنیک ہو جائے گا ان کے لیے۔ تو آپ ضرور بنائیں اسے اپنے گھر میں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ اسٹور کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں، اس سے ڈرائی فروٹس بھی وہ کھا لیں گے، اور بسکٹس تو وہ ویسے ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر سکوں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، آئی ووڈ لو ٹو رپلائی۔ اور ساتھ میں آپ اس ریسیپی کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ریسیپی پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس ریسیپی کو لازمی شیئر کریے گا، اور پھر آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور دینا ہے۔ ملتے ہیں اب کسی نئی ویڈیو میں کسی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔